آپ چائنا لے جاؤ، چائنا لے جاؤ. ہاں مجھے پتا نہیں، کسی کو الحمد للہ وکفا وسلام علی الذین اصطفیٰ، اما بعد. صدر مجلس محترم المقام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ و دیگر قابل قدر اساتذہ کرام و رفقائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عنوان میرے سپرد کیا گیا ہے اور جس پر مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ عیسائی دنیا کا شور آفاق عقیدہ تثلیث ہے. یہ عقیدہ عیسائی مذہب کے بنیادی عقائد کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے، جس کو جذب کیے بغیر کسی بھی عیسائی کی نجات ممکن نہیں. اہل کلیسا کے یہاں اس عقیدے کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو مقام و مرتبہ اہل ایمان کے یہاں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ہے. اس عقیدے پر مفصل بحث کے لیے، اس کی توضیح و تشریح کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا، لیکن میں اپنے مختصر سے وقت میں اس کی چند باتوں کو آپ کے گوش گزار کرنے کی صحیح کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ نافع ہوں. یہ عقیدہ 3 اقنوم سے مل کر بنا ہے، جسے اقانیم ثلاثہ اور تثلیث بھی کہتے ہیں. اقانیم ثلاثہ جمع ہے اقنوم کی، اور اقنوم لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں اصل اور بنیاد کی. یہ عقیدہ مرکب ہے باپ، بیٹا اور روح القدس سے. باپ یعنی خدا کی لافانی ذات، بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جسے یہ لوگ خدا کی یعنی باپ کی صفت کلام کہتے ہیں، اور روح القدس باپ اور بیٹے کی مشترکہ صفت حیات اور محبت کہتے ہیں. یہ عقیدہ علماء مسیحت کے مابین مختلف فی ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کا مجموعے کا نام تثلیث ہے. ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، باپ، بیٹا اور کنواری مریم کو تثلیث کہا جائے گا. ایک اور گروہ کا کہنا ہے کہ باپ، بیٹا اور جبریل علیہ السلام کو تثلیث کہا جائے گا. جبکہ کتاب مقدس کے نہ تو عہد نامہ قدیم میں اور نہ ہی عہد نامہ جدید میں تثلیث کا تذکرہ ملتا ہے. عیسائی حضرات مسیح علیہ السلام کو خدا کا اکلوتا بیٹا کہتے ہیں. شاید اس کی وجہ بائبل کی وہ آیات ہیں جس میں باپ اور بیٹے کا ذکر آیا ہے. دیکھیے بائبل کی آیات، تم خدا کے بیٹے ہو. کتاب استثنا باب 14 آیت نمبر 1. جیسا رحیم تمہارا باپ ہے تم بھی رحم دل ہو. کتاب لوکا باب 6 آیت نمبر 36. اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف کر دے
معاف نہ کرے تو میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ کتاب متی باب 18 آیت نمبر 35۔ اسی قبیل کی اور بھی بے شمار آیات بائبل میں مذکور ہے۔ آج عیسائیوں کے پاس جو بائبل ہے، جو بائبل پائی جاتی ہے، اس سے صرف ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اور اس کے بندوں کے تعلقات کو، اور بالخصوص اللہ اور اس کے نیک بندوں کے تعلقات کو باپ اور بیٹے کے تعلقات سے تشبیہ دی ہے۔ واضح رہے کہ بائبل کی اصلی زبان عبرانی ہے، اور عبرانی زبان میں ابن، لفظ ابن کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے اور رب پر بھی۔ اسی طرح لفظ ابن بیٹے پر بھی بولا جاتا ہے اور بندوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ ان آیات میں جو باپ اور بیٹے کا تذکرہ ہوا ہے، جو باپ اور بیٹے کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اسے ہمیں مجازی معنی میں لینا چاہیے، نہ کہ حقیقی معنی میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ اخانی میں ثلاثہ ہونے کے باوجود یہ لوگ اسے تثلیث نہیں کہتے، بلکہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث کہتے ہیں، یعنی 3 میں 1 اور 1 میں 3۔ یہ اصطلاح پہلی مرتبہ 2 صدی ہجری کے آخری عشرے میں ایک عیسائی بزرگ ترتلین نے استعمال کی تھی۔ پھر یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں اختلاف کا حل تلاش کرنے کے لیے سن 325 عیسوی میں نقیہ میں ایک عقیدہ ساز کونسل منعقد کی گئی تھی، جس میں 318 بشپ شامل تھے، اور اس کونسل میں یسوع مسیح کو خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سن 381 عیسوی میں ایک اور قسطنطنیہ کی پہلی عقیدہ ساز کونسل منعقد کی گئی۔ اس میں روح القدس کے مقام کا تعین کیا گیا، اور بالآخر روح القدس کو بھی خدا مان لیا گیا۔ جس وقت عیسائی مذہب ارتقائی دور سے گزر رہا تھا، اس وقت دنیا کے مشہور اور مروجہ مذاہب کی روایات میں بھی ہمیں تثلیث کار فرما نظر آتی ہے۔ جیسے بھارت کے سناتنی دھرم میں 3 خدا کا نظریہ ہے: برہما، وشنو اور شیو۔ یہ آج بھی ہے۔ بھارت ہی میں جنمے ایک اور مذہب بدھ مذہب، اس کے اندر بھی 3 خدا کا تصور ملتا ہے: بدھ، دھرما اور سانگا۔ رومی تثلیث جوپیٹر، وینس اور مرکیوری۔ اسوری تثلیث اشور، ایلگر، اشتر۔ سامی تثلیث حداد، ترگتیس، سیمیوس۔ در حقیقت عیسائی مذہب کے عقائد میں بگاڑ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب پولیوس نامی ایک شخص نے اس مذہب کو اختیار کیا تھا۔ پولیوس، جسے سینٹ پال بھی کہا جاتا ہے، ایک یہودی تھا، ایک کٹر یہودی۔ اس نے عیسائیوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے، پھر اچانک وہ عیسائی ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ مذہبی حلقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا گیا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس نے اب میدان تبدیل کر دیا۔ اب اس کے نشانے پر عیسائی عوام نہیں تھے، بلکہ خود عیسائیت تھی۔ گویا کہ یہ عیسائی مذہب کا مار آستین تھا۔ مطالعہ مذاہب نامی کتاب، جسے پروفیسر محسن عثمانی نے تحریر کی، اس میں لکھا ہے: پولیوس رسول یونانی زبان جانتا تھا۔ اس نے غور و فکر کر کے مسیحیت کو نئے قالب میں ڈھال دیا، جس کے بغیر مسیحیت عالمی مذہب نہیں بن سکتی تھی۔ برنو واٹر نے لکھا ہے کہ روما کے بھیڑیے نے ناصرہ کی بکری کی کھال اوڑھ لی، اور پولیت
عیسائیت کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اب یہ تو تھا تثلیث اور تحریف کے بارے میں کچھ باتیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ام الکتاب کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے ان خیاس آرائیوں کا خلا خما کر دیا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فطرت ولادت پر فضاؤں میں منتشر ہو رہی تھی۔ دیکھیے آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس آیت کے ترجمے کی یا قرآن کے کسی بھی آیت کے ترجمے سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، لہٰذا میں تراجم سے گریز کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھوں گا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب بلا کسی وسیلے کے آدم کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اگر وہی ذات عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حیات بخشتی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت سے اور دوسری آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ان کی اشتراکیت اور ان کی ابنیت کا رد کیا ہے۔ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ مذہب جس کی بنیادیں خالصتاً توحید پر رکھی گئی تھی، اس میں شرک کی آمیزش کر دی گئی، نتیجے میں ہم آج اسے ادیان باطلہ کی صف میں کھڑا پاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق شناسی کی بصیرت عطا فرمائے، حق بولنے اور سننے میں کہ ہمیں طاقت اور قوت دے، اور حق پر چلنے میں ہماری رہنمائی و مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔